رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ. اس وقت ہمارے ساتھ معروف دینی اسکالر مفتی محمد اسحاق صاحب تشریف فرما ہیں، اور جو ای میلز ہمیں موصول ہوئی ہیں میں وہ مولانا صاحب کے سامنے رکھوں گا، اور انشاءاللہ العزیز مولانا اس کے آپ کو شافی جواب دیں گے. مولانا صاحب ایک سوال ہمیں متعدد دفعہ آ چکا ہے کہ قضائے عمری کے بارے میں بتا دیں. میں نے ایک دو جگہ پڑھا ہے کہ رمضان کے آخری جمعہ میں جو شخص سے ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام نمازوں کے کفارے کو قبول کر کے معاف کر دیتا ہے. قضائے عمری کا یہ تصور جو ہے نا کہ آخری جمعہ جو رمضان مبارک کا، اس میں اگر 20 رکعتیں پڑھی جائیں 17 فرضوں کی، جو فرض ہیں 2 فجر 4 ظہر 4 اثر 3 مغرب 4 اور 3 وتر، تو کہتے ہیں پھر جو بھی اس کی پچھلی نمازیں نا ساری حساب پاک ہو جاتا ہے، وہ شمار ہو جاتی ہیں. یہ بالکل من گھڑت بے بنیاد جھوٹی بات، کوئی اصلی نہیں. رہ گئی بات کہ بالغ ہونے کے بعد ایک مسلمان کی جو چھوٹی ہوئی نمازیں ان کا کیا ہو. یہ قضائے عمری تو جھوٹ ہے نا کہ جمعہ والے دن پڑھنے سے کچھ نہیں بنے گا. باقی جو انگنت چھوٹی ہوئی ہے ان کا کیا ہو. اب اس بارے میں جو چاروں امام ہیں اہل سنت اور جماعت کے، جن کی زیادہ پیروی ہو، یہ تو کہتے ہیں پڑھنی پڑے گی. کافر ہوتا نا نہ مانتا کہ یہ فرض ہیں تو وہ الگ بات تھی، جب سے مسلمان ہوا تھا اس وقت سے شروع کرتا. یہ مسلمان کا بچہ تھا، اس کا عقیدہ تھا کہ یہ فرض ہے، نہیں پڑھتا رہا تو اب اس کے ذمہ قرض بن گئی. وہ کہتے ہیں پڑھنی پڑیں گی. مگر امام ابن تیمیہ جیسے لوگ کہتے ہیں کتنی سختی نہ کرو. اگر وہ توبہ کر گیا، بعد آ گیا، اب اچھا بن گیا، باقاعدگی سے پڑھنے لگا تو اللہ معاف کرے. اب جو کہتے ہیں کہ پچھلی پڑھنی پڑیں گی، اس کا آسان طریقہ جو انہوں نے تجویز کیا وہ بھی ٹھیک ہے. اگر وہ کر لے تو اس میں بوجھ بھی نہیں پڑتا، اور شاید اللہ تعالیٰ وہ کمی پوری کر دے کہ سنتیں وطر ہر شے چھوڑ دے، ان کی بجائے نیت کر کر کے فرض پڑتا جائے. فجر کی نماز ہو 2 سنت نہ پڑھے، کوئی چھوٹی ہوئی فجر کی نماز 2 رکھیں. زہر آئی 4 رکھتے پہلی، کوئی زہر چھوٹی ہوئی، ہر نماز کے ساتھ جو ہے نا رکھتے ہیں. یہ پڑھتا رہے. اگر اکٹھی بھی پڑھ لے کہ عشاء کے وقت ملا یا تہجد کے، تو دن کی 3-4 دنوں کی بھی اکٹھی پڑھ لے فرض تو کام بن جائے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو اس حد تک چلے گئے کہ انہوں نے فتویٰ دیا کہ جس آدمی کے ذمہ فرض ہو نا پچھلے، وہ سنت یا نفل پڑھے تو حرام ہے، جائز ہی نہیں. وہ کیا پڑھ رہا، اس کے ذمہ کر رہا، پہلے وہ ادا کرے. انہوں نے سب کہہ دیا کوئی مقدہ وطر کوئی نہیں پڑھنا، سب کی بجائے نیت کر کے فرض ادا کرے. تو اگر پڑھنے پر آ جائے کہ پڑھنی ہے ضرورت تو پھر اس طرح کر لے، ورنہ چلو امام ابن تیمیہ ابن حزم کی بات کہ اللہ درگزر کرے گا، آئندہ ٹھیک رہے، خیر ہی خیر. باقی یہ جو ہے نا قضائے عمری یہ کچھ نہیں کہ آخری جمعے میں اتنی پڑھ لو تو صاحب بات. اس طرح کئی سمجھے مکہ جا کر ایک نماز پڑھی لاکھ کے برابر ہے، تو یہ تو 86-87 سال کا حساب بند کرتا ہے. وہ ایک ہی شمار ہوگی، ثواب بے شک اللہ اس کا کس جاتے ہے. مولانا اس کی فضیلت میں جو احادیث آتی ہیں وہ صحیح ہیں؟ نہ موضوع ہے، بات ہے قضائے عمری کے بارے میں سب جاری بناوٹی. ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ پہلا روزہ میں نے سعودی عرب میں رکھا اور اب میں پاکستان آ گیا ہوں، اگر یہاں 30 روزے ہوتے ہیں تو میں کیا رمضان کا ایک روزہ آخر میں چھوڑ دوں یا پھر وہ روزہ سب کے ساتھ مل کر رکھوں؟ نہیں، سعودیہ میں اس نے شروع کیا ہم سے 1-8 دن پہلے ہے نا وہاں. جی، تو یہاں آتے اگر 30 روزے پورے ہو جائیں یا 31 چاند نظر آ جاتا ہے تو ایسی صورت میں وہ روزے 31 ہو جائیں گے، اس کے ایک بڑھ جائے گا؟ نہیں، وہ یہی کرے جو فرض روزے اس کے 30 ہو گئے نا وہ تو پورے ہو گئے. اب فرض کی نیت سے تو نہیں رکھ سکتا. البتہ یہاں لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، عید تو نہیں کریں گے، ان کے ساتھ ایک نفر روزہ رکھ رہے. اس عید کو نہ دیکھے تو سعودیہ میں، اب وہ سعودیہ میں نہیں ہے، وہ پاکستان میں ہے، اس لیے ہمارے ساتھ روزہ رکھے، اس کا ایک نفلی ہو جائے گا. عید ہمارے ساتھ ہو، یہ نہ کرے کہ ادھر 30 ہو گئے تو اپنی الگ عید کرتا پھرے. روزے وہاں شروع کرے جہاں تھا، عید ان کے ساتھ کرے جن میں ابر. ایک دوست مدثر صاحب پوچھتے ہیں کہ کیا حرم شریف میں بیٹھ کر اپنے کسی نان مسلم بھائی کے لیے ہم اس کی کسی جائز حاجت کے بارے میں دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ اس کی وہ جائز حاجت پوری کر دے؟ جائز حاجت کی دعا غیر مسلم میں آپ کا ساتھی اس کے لیے کریں، آخر اولاد آدم علیہ السلام ہے اللہ کی مخلوق ہے، مگر سب سے پہلے اس کے لیے جو دعا کرنی ہے وہ ہدایت کی ہے کہ اللہ اسے اسلام نصیب کرے،
یہ پہلے کرے حرم میں بیٹھ کر، اگر اس کا واقعی خیر خواہ ہے، محبت ہے، تو اس کو جنت کی طرف لانے کی کوشش کرے کہ اللہ اس کو اسلام نصیب کر. اس کے ساتھ اگر بیماریوں وغیرہ کے لیے بھی کرے کوئی نہیں، مگر یہ نہ کرے کہ کافر ہی رہے تو ہم اس کے کاموں کے لیے دعا کر دیں. پہلے یہ کرے کہ اللہ کفر کے اندھیرے سے نکال کر اس کو اسلام کی روشنی ملا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ منع فرمایا ہے کہ یہ مت کہو کہ جو اللہ اور اس کا رسول چاہے، بلکہ یہ کہو جو صرف اللہ چاہے. تو ایسی یہ اس حدیث کی کچھ وضاحت فرما دیں. بالکل، اللہ کے رسول علیہ السلام نے توحید کے بارے میں بڑے غیرت مند. یہی حضور کا کمال. جھوٹے آدمی کا ہوتا ہے کہ وہ چاہتا ہے لوگ ملک کو پروجیکٹ کرے، بڑھائیں، خوش ہوتا ہے. حضور ٹوک دیتے، حالانکہ آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں. کسی نے کہا نا ماشاء اللہ ماشاءتا، جو اللہ چاہ رہا پہ فرمایا آج جالتنی للہ ندن، تو نے مجھے خدا کے ساتھ شریک بنا دیا کہ دو خدا آج جالتنی للہ ندن، بل قولوا ماشاء اللہ وحدہ. یہ نہ کہا کرو کہ اللہ رسول چاہے، صرف یہ کہو کہ جو اللہ اکیلا چاہے. تقدیر اللہ کے ہاتھ میں رہنے دے. شریعت کے حضور حاکم ہے. آپ نے دین ہمیں بتایا، اس میں آپ اتھارٹی ہیں. جو حلال کہہ دیا حلال ہے قیامت دین کے. جو تقدیر ہے نا، کل ایک بچہ بڑا پریشان تھا، یہ سوال آپ کے بھی شاید ذہن میں. اس نے کہا آپ کہتے ہیں ولی اور دوسرے جو ان کو نہیں اللہ نے یہ اختیار دے دیا کہ لوگوں کی مشکلیں حل کرے. چلو کہتا ٹھیک ہے، مگر فرشتوں کو تو دیا نا. فرشتے سارا کچھ کرتے ہیں، بارشیں برسا رہے ہیں، جانیں ڈالتے ہیں، جسموں میں نکالتے ہیں. جو ہو رہا فرشتوں کے ہاتھوں میں ہو رہا. یہ بات بھی بہت سمجھنے کی ہے. اہل ایمان کو یہ سمجھ نہیں چاہیے ورنہ کافر ہو جائیں گے. فرشتوں کو غلط سمجھنے سے تو دیوتا بنے. یہ ہندو لوگ جو 33 کروڑ دیوتا مانتے ہیں پاگل نہیں ہے، وہ فرشتے اس چیز کا، کوئی وایو دیوتا ہوا کا، کوئی بارش کا، ان کو مانتے ہیں کہ خدا نے یہ محکمے انہیں دیے، اس لیے ان سے فریادیں کرتے ہیں، ان کی نیازیں دیتے ہیں، اور اپنی طرف سے مصنوعی ان کے بت بنائے ہوئے. یہ مکہ میں بھی جو لات منات اور عزا تھے یہ فرشتوں کے بت تھے اور مردوں کے نہیں تھے. مردوں کے بت اور تھے، لات منات اور عزا. یہ تینوں بت دیویوں کے تھے، عورتیں بنائی ہوئی تھیں، اور کہتے تھے فرشتے عورتیں ہیں. یہ بھی ایک من گھڑت بات انہوں نے کی جو اللہ نے قرآن میں کہا میں نے دیکھ لی ہے بات کہ مجھے بیٹیاں دیتے ہو اور تمہیں کوئی خبر دینا تمہارے بیٹی پیدا ہوئی تو شرم سے چھپتے پھرے. آپ بیٹی سے شرم کرتے ہو، اور پہلے تو میری اولاد ہی کوئی نہیں، میں کیا اولاد پیدا کروں گا، اور جی بھی ہے مجھے تو وہ اولاد بھی ہے جس سے خود نفرت کہتے. فرشتوں کو وہ کہتے تھے. اب ان کے بارے میں سمجھیں، جو کہ نا فرشتوں کو ڈیلیگیٹ کر دیا اور اپنی مرضی سے بارش برس، کافر. ایک قطرہ نہیں برسا سکتا فرشتہ جب تک اللہ اذن نہ دے. وہ نوکر ہے. یہ کیا ہے کہ مینیجر جو ہے نا اللہ ہے، جیسے کارخانے کا مالک کہتا ہے یہ دوڑ کر کام کر، نوکر دوڑے پھرتے ہیں. نہ مشورہ دے سکتے ہیں کہ اللہ یہ کرنا ہی، لا یسبقونہ بالقول. اللہ کہتا ہے فرشتوں کو بیوقوفوں پوچھتے ہو، وہ تو اپنی طرف سے پہل کر کے اللہ کے سامنے بات بھی نہیں کر سکتے. لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون. وہ جو حکم ملتا ہے وہ کرتے ہیں. ان کو آپ نوکر سمجھ، سرونٹ ہے، فیصلے میں ہونے میں کوئی دخل نہیں. اس لیے فرشتوں کو پکارنا پوجنا تھا تو یہ لوگ اگر گمراہ بھی ہوتے فرشتوں کو پکارتے، چلو کوئی ان کے حوالے محکمے کی. مگر جب ذہن اسلام نے صاف کر دیا کہ وہ بیچارے کچھ نہیں کر سکتے، تم ہزار کہتے رہو کہ یہ کرو، نہیں کر سکتے. اللہ سے کہو وہ اپنے جس نوکر سے چاہے جو مرضی کام لے. اللہ نے ہوا سے کام لے لیا نا. جنگ خندق میں محاصرہ تھا، مسلمان جو جانیں ان کی گلے میں آ گئی، بہت تنگی ہو گئی، بے بسی ہوئی. اللہ کے رسول نے پھر دعا مانگی. مسجد اجابہ بنی ہوئی ہے، جدھر 7 مسجدیں ادھر ہی ہے، جہاں پھر قبول ہوئی. کئی دن حضور دعا میں لگے رہے، روتے رہے، اللہ قبول ہو گئی. آپ بشارت آ گئی. تو ہوا کیا پھر؟ اللہ کہتا میں نے ہوا کے ذریعے مدد کی، ہوا کے لشکر کو حکم دیا کہ خیمے اٹھ دو اور ان کے گھوڑے جو ان کو بگا دو. اب دیکھیں اٹھ گئی جو پک رہی تھی، خیمے اکھڑ گئے. ابو سفیان نے کہا یار قیامت آ گئی، بھاگو بھاگو بھاگو. سب کافر دوڑ گئے. اللہ کہتا میں نے ہوا سے کام لیا. ادھر اصحاب جو تیرن ابابیل سے پرندے، ان سے کام لے لیا. وہ جس سے جی چاہے کام لے اس کا، مگر ہم اسی کو پکاریں گے. فیصلہ نہیں کوئی کر سکتا. نہ پرندے کر سکتے ہیں کہ ہم نے ان کی پینکریاں برسانی، نہ ہوا کر سکتی ہے. پکارو اللہ کو، ادعوا ربکم، اپنے رب کو آواز دو. وہ جس اپنے لشکر کو چاہے حکم دے، فرشتوں کو دے، نبیوں ولیوں کو کہہ دے، ہمیں کیا اعتراض. مگر کسی کے پاس یہ ڈیلیگیٹ نہیں بات کی، اس کو اللہ نے طاقت دے دی، وہ کرتا پھرے جو مرضی. نہیں، کوئی کچھ نہیں. اسی لیے اللہ کے رسول نے جو بات، ایک حدیث تو یہ مشہور ہے کہ دعا مخل عبادت، کہ دعا عبادت کا مغز ہے. یہ نہیں صحیح بات، بے شک ٹھیک ہے، مگر یہ حدیث نہیں تھی. ہم حضور کا نام لے کر ایسی بات نہیں کہہ سکتے جس کا ہمارے پاس پکا ثبوت نہیں. یہ ضعیف. دوسری جو ہے نا
کیا دعا و ہر عبادت، اس سے بھی آگے کہ مدد چھوڑو، دعا ہی تو عبادت ہے۔ حضور نے فرمایا دعا مانگنا ہی تو عبادت۔ یہ جو ہے نا رکوع سجدے وغیرہ، یہ تو ایسے جیسے دربار میں گیا سلام وغیرہ کیا، اصل میں کیا کام ہے؟ نماز بھی آپ سنتے ہیں، نماز کا اصل نام عربی میں کیا؟ صلاح، حی علی الصلاح، صلاۃ عربی میں دعا کو کہتے ہیں۔ باقی رکوع سجدے اس کے ساتھ ادب میں ملا دیا کہ تم دربار میں آؤ سلامی دو، اصل میں دعا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول علیہ السلام سے میرے بھائیوں 7 موقع پر اللہ اکبر کہتے دعا استفتاح، کبھی سبحانک اللہ، کبھی اللہم بارک، کبھی وجہت وجہ، اتنی پڑھی ہیں دعائیں۔ رکوع میں جا کر سیدھے کھڑے ہو کر ربنا لک الحمد کے بعد، سجدے میں، درمیان میں، پھر آخری اتحیات میں، کبھی دوسری رکعت میں رکوع میں جانے سے پہلے ہاتھ اٹھا کر 7 موقعوں پر نماز کے اندر دعا ہے۔ نماز دعا کے لیے بنی ہے، آپ عادت ڈال لیں کہ تسبیحیں 3 ہی کافی ہیں، دعائیں، رکوع میں بھی دعا میں لگے ہوئے، سجدے مانگتے ہی چلے جائیں۔ اور یہ بھی آپ میری گارنٹی پر سن لیں، سارا جہان سن رہا، پنجابی میں کریں، ہندی میں کریں، انگریزی میں کریں، عربی میں کریں، نثر میں، نظم، بالکل ٹھیک، کوئی پابندی نہیں دین نے لگائی۔ آپ کو دکھ ہے، بچہ مر رہا، آپ اس کے لیے کہتے ہیں اللہ میرے بچے کو شفا، ٹھیک۔ ہمارے یہاں تہجد کی اذان دیا کرتے تھے، پھر چلے گئے، فوت ہو گیا، ان کا یہی کام۔ جب میں نے اس سے سنیا، میں یہاں چارپائی اس وقت میری باہر ہوتی تھی، میں نے دیکھا کہ وہ تہجد کے وقت پھرنا رو رو کر اپنی زبان میں دعا کر، اور کہتے مولانا جو مذہب نماز کا کبھی رسم کے طور پر، پتہ تو اب لگا کہ اللہ نے نماز سے کیا لینا، مانگنے کے لیے حکم ہوا کہ مانگو آ کر مجھے۔ اس لیے دعا کرنا سیکھے، قدم قدم پر مانگتے ہی چلے جائے۔ تو آپ نے فرمایا دعا ہر عبادت، کہ مانگنا ہی عبادت ہے، باقی سب عبادتیں اس کی شاخیں ہیں۔ وہ تو آپ دربار میں گئے، سلام کیا، سجدے میں پڑ گئے، یہ تعظیم ہے، مقصد اصلی دعا ہے کہ مانگو اللہ سے جو مانگنا۔ مولانا صاحب، احمد صاحب آسٹریلیا سے پوچھتے ہیں، ایک المیہ کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں۔ یہاں آ کر نوجوان لڑکے غیر ممالک سے آتے ہیں اور یہاں آ کر شادی کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد وطن واپس جاتے ہیں تو والدین کے کہنے پر ایک اور شادی کر لیتے ہیں اور بیوی کو اس سے بے خبر رکھتے ہیں۔ یہاں کی بیوی سے تو وہ خود موج میلا کرتے ہیں، لیکن وہاں پاکستان میں اپنی بیویوں کو والدین کی خدمت پر چھوڑ آتے ہیں۔ ایسی صورت میں مجھے بتائیے کہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں ان کا کیا نکاح دوسرا ٹھیک رہتا ہے، اور اسلام کی نظر میں ان کا یہ امر کیسا ہے؟ نکاح کو تو بچہ کیا کہیں، نکاح تو ٹھیک ہی ٹھیک ہے جو شریعت کے مطابق کریں، مگر نکاح کی جو اصلی غرض ہے، جس کام کے لیے نکاح کروا ہوا یاشی تھوڑی ہے کہ لوگ بس اپنی خواہش پوری کریں۔ یہ تو لوگوں نے سمجھ لیا جیسے لیٹرین میں جاتے ہیں، گئے اور پانی نکال کر آ گئے، ایسا ہی سمجھ لیا۔ یہ کوئی نہ سمجھا کہ عاشروہن بالمعروف، عشیر کا یہ ساتھی ہیں، زندگی کا ساتھ ہے تم دونوں کا۔ اس لیے زیادہ کی تو اجازت اسی صورت میں کہ کوئی ضرورت ہو، اولاد نہیں، کوئی اور مصیبت ہے، خاندان میں کوئی بیوہ ہو گئی، کہاں یتیم بچے ہمارے بھتیجے برباد ہوں گے، چلو میں نکاح کر، مگر ایسا کہ نکاح کرتے جاؤ، عیاشیاں کرتے جاؤ اور کچھ بھی نہ ان کے حقوق ادا کرو، یہ ظلم، بہت بڑا ظلم ہے۔ اور ایسے لوگ جو نا دین کو بدنام کرنے کا باعث، ان کی حرکتیں دیکھ کے کہتے ہیں یار مسلمان ایسے، جس بیچاری کو ادھر رکھا ہوا ادھر اس کو چھوڑا ہوا، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ نکاح کریں تو اس کا حق ادا کریں، سب کو پتہ ہو، سامنے رکھے۔ جی، امریکہ سے ایک دوست پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ روزے کی حالت میں یہاں رک کر میں صرف ایک بات کہوں گا جو ایک عرب شاعر نے کہی کہ تم نے سمجھ لیا کہ بس عورت لانی اور عورت دینا گوری چٹھی اور موج میلا کرے، سمجھے ہی نہ کہ آپ جب نکاح کر رہے ہیں تو ایک ادارے کی بنیاد رکھ رہے ہیں، جیسے مسجد بننے لگی نا یا دینی مدرسہ، ان دونوں سے بھی آپ سمجھیں زیادہ مقدس ادارہ ہے جو آپ اس کی بنیاد رکھ رہے ہیں۔ اور اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا جب کوئی آدمی نکاح کرتا ہے اور اس کو اللہ بیٹا دیتا، بچی دیتا ہے، تو میں اس پر اتنا خوش ہوتا ہوں کہ قیامت کے دن میری امت کی زیادتی ہوگی۔ اس لیے اسلام یہ چاہتا ہے، دیکھیں نا انتخاب بیوی کا، حضور نے فرمایا 4 وجہ سے لوگ بیویاں ڈھونڈتے ہیں، یا حسن کی وجہ سے، یا مالدار دیکھتے ہیں، یا خاندان۔ فرمایا چھوڑ، یہ نصیب ہو جائے تو اچھی بات ہے، فرض ذات دین تیرا رب بلا کرے، جو مقصد ہے نکاح سے وہ پورا ہوگا، دیندار لڑکی سے، دیندار لا، اس کے ساتھ اگر حسین وغیرہ ہو الگ بات ہے، بے دین لے تو عرب کہتا شاعر بڑی پیاری بات کی، الام مدرسۃ اذا عددتہ،
جب تو کوئی عورت لاتا نا ماں کے طور پر گھر میں بیوی بنا کر، تو ایک مدرسہ ہے جس کی تو نے بنیاد بنائی۔ اگر وہ بیوی نیک آ جائے گی مومنہ، تو جو نسل ہوگی نا، عادت شابن طیب الارواح، تو نے ایک پاک نسل کی بنیاد رکھ دی جس کی جڑیں گہری۔ اور حرام دادی لے آیا بدماش تو ٹھیک ہے، اپنا ایس تو کرے گا، مگر جو بچے بے دین پیدا ہو جائیں کیا بنے گا؟ تجھے بھی دوزخ میں لے جائیں گے۔ اللہ کے رسول بھی اس دن کہا کہ یہ ہیں امتی میرے۔ میں اور آپ جب پیش ہوں گے تو حضور نے فرمایا نا، کچھ لوگ آئیں گے جنہیں میں کہہ دوں گا لستا من، تیرا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، دفع ہوتا، میں نہیں ایسے امتی چاہتا۔ تو اقبال کہتا ہے توبہ توبہ لستا منی گویدت مولا ہے، میرا اور تیرا آقا اس دن کہہ دے گا کہ میرا تیرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ وائے ماں ہے وائے ماں، مارے گئے ہم، تباہ ہو گئے، کیا پلے رات۔ جب حضور نے دھکا دے دیا کہ جا دفع ہو جا، جدھر جاتا جا، میرا کچھ نہیں تو لگا۔ امتی بنے ہم، کچھ کرنے کے کام کریں۔ جی مولانا صاحب، ایک ساتھی یہ پوچھتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ مولانا صاحب مجھے یہ بتا دیں کہ میں عصر کی نماز جو ہے وہ اہل حدیثوں کی طرح جلدی پڑھ لیتا ہوں، اور ادھر سے ظہر کی نماز حنفیوں کی طرح لیٹ پڑھتا ہوں، اس طرح سے وہ دونوں جمع ہو جاتی ہیں، تو یہ کیا یہ طریقہ میرا ٹھیک ہے؟ کبھی تو ایسا کر لے تو ٹھیک ہے، ورنہ خواہش نفس کی پیروی ہے، من مانی کرنی، اپنے الو سیدھے کرنے کی کوئی بات تھوڑی۔ جب آپ اہل حدیثوں کی طرح وہ اول وقت پڑھتے ہیں، زور بھی پڑھتے، کبھی ہو جائے لیٹ تو کوئی بات نہیں، کوئی حرام نہیں، مگر ایسا طریقہ بنا لینا یہ تو پھر نا اپنے طرف سے من گھڑتی باتیں ہیں۔ بوسنیا سے ایک خاتون سوال پوچھتی ہیں، مولانا صاحب میں نے آپ کا ایک خطبہ سنا، آپ نے اس میں فرمایا کہ عورت کو چاہیے کہ وہ گھرداری کرے، لیکن سوال تو یہ ہے کہ اگر وہ یہی کام کریں گی تو باہر پھر ڈاکٹرز جو خواتین بنتی ہیں وہ کہاں جائیں گی؟ ایئرپورٹ پر سیکورٹی سٹاف کی شدید ضرورت ہوتی ہے، ایسی صورت میں ان عورتوں کو جاب لازمی کرنا پڑتی ہے۔ آپ مجھے ذرا اس بارے میں وضاحت کر دیں کہ کیا یہ دونوں صورتیں ممکن ہیں؟ یہی تو میری بہن اس معاشرے کا پریشر ہے، معاشرہ دین سے ہٹا ہوا، اس لیے ایسی مجبوریاں پیدا کر دیتا کہ بچیاں بیچاری پھر جاب کرنے پر مجبور ہوتی ہیں، مگر جو ان کا اصل کام تھا نا کہ آنے والی نسل کو سنبھالے اور ان کو بری بنائے، وہ ختم ہو جاتا۔ بچے جو ہے نا بیچارے تباہ ہوتے رہے، ان کی تربیت ہی کوئی نہیں۔ باپ تو پہلے پھنسا ہوتا کاروبار میں، ادھر یہ بھی بیچاری دوڑ رہی ہیں، ادھر جانا، پہلے تیاری صبح، پھر بسوں کے دھکے، شام کو تھکی ماندی، بچوں کی کیا خبر ہے؟ پھر بچے ایسے ہی پیدا ہوں گے نا، بعد میں یہ بھی پھر کانٹے چبھیں گے، بے ادب بیٹے ہوں گے، پھر روئیں گی کہ بچوں کو کیا ہونا ہی تھا۔ جب ان کو آپ نے جان کر چھوڑ دیا، وہ بیچارے جس طرح کے جی چاہے بنتے رہے، پھر یہی نتیجہ نکلا، تو آپ کیوں روتے ہو؟ کام سنبھال لیتے۔ تو اصل محاذ جو ہے نا عورتوں کا وہ گھاڑی، یہ ہے نا، یہ فرض کفایہ میری بہن کہ ہر بستی میں یا علاقے میں کوئی نہ کوئی ڈاکٹر ہونی چاہیے، لیڈی بھی، اور اس طرح کے یہ ضرورت کے چاہے یہ بھی ٹھیک ہے، مگر یہ سارا جہان جو ہے نا بس نوکریوں پر ہو جائے، یہ اس زمانے نے ہمیں مجبور کر دیا۔ عصر حاضر ملک الموت ہے تیرا، جس نے قبض کی روح تیری دے کے تجھے فکر معاش۔ اس دور کا سب سے بڑا فتنہ کہ روٹی کی فکر پڑ گئی، سب بیچارے دوڑ پڑے، کیا کریں؟ یہ جبر ہے، ورنہ اصل یہی تھا کہ بھائی مردوں کام کرو، ہم گھر سنبھالیں گے، بچوں کی تربیت کرے گی، تمہارے لیے سارا سامان کرے گی۔ یہ کوئی تھوڑا کام نہیں تھا، نہ یہ حقیر کام ایک گٹاتا رہ کے عورتوں کام کو ادنا نہیں۔ کیسا حدیث پاک میں اسماء بنت یزید جب آئیں تو آپ سے پوچھا مرد جہاد کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، حضور نے فرمایا جو عورت اپنا گھر کے کام سنبھالے، بچوں کو پالے، خاون کے لیے سب کچھ تیار کرے، اور اس میں اس کے جو ہے نا رخسار یہ بھی میلے ہو جائیں، ہاتھ بھی میلے ہو جائیں، نہانے کی مہلت بھی نہیں، تو قیامت کے دن اس طرح ہوگی میرے ساتھ، 2 انگلیاں جوڑ کر حضور نے فرمایا کہ میرے ساتھ ہوگی جنت میں۔ یہ کوئی کم بات ہے؟ مرد تبھی آپ بے فکر ہو کر کام کریں گے یا اگر یہ کام پیچھے سے بے فکر ہوگا؟ تو بے ایمان لوگ اس طرح ہی پھیلاتے ہیں، نہیں عورتوں کو ذلیل کرتے ہیں، ذلیل تو انہوں نے کیا، اس طرح کبھی ہوا تھا؟ پڑھے لکھے 6-7 آدمی ایک بیاہ کے وقت ایک بچی سے بدکاری کر رہے ہیں، پولیس کے بارے میں توبہ توبہ آیا، ایک تھانے میں ہمارے 4 حرامی 14 سال کی بچی کو رکشا میں سے لے گئے، بدکاری کی، اب ہتھکڑیاں لگی ہیں۔ یہ تعلیم کی برکت ہے، اس کو کہتے تعلیم ہے۔ یہ علم نہیں، زہر ہے احرار کے حق میں، جس علم کا حاصل ہے جہاں میں 2 کفے جاؤں۔ پڑھ رہے ہیں میں فلاں کیا نوکری کرنی، یہ علم کا کوئی مقصد ہے؟ 4 ٹکے کمانے ہیں، کسی نے ٹوکری اٹھا لی، ادھر جب نوکری کر لی، کوئی علم کی غرض نہیں، نہ کوئی علم ہے، نہ زندگی کا پتہ کیوں ملی ہے، کس نے دی ہے، کدھر جائیں گے، کیا کرنا ہے، کچھ نہیں۔
اکبر الہ آبادی مرحوم ولی تھے، حالانکہ اس زمانے میں بیٹا بی اے کیا اور جج لگے، تو یہی کیا گیا کیا کہیں احباب کیا کار نمایاں کر گئے. اگر پوچھو کہ دوست کیا کر گئے، کیا کہیں احباب کیا کار نمایاں کر گئے. بی اے کیا، ڈگری ملی، نوکر ہوئے، پھر مر گئے. بس یہی ان کا کنویں کے بیل کی طرح چکر ہے. امریکہ سے ایک دوست پوچھتے ہیں کیا میں قرآن پاک ٹیلی فون پر کسی دوسرے شخص کو پڑھا سکتا ہوں؟ ایک اور کیا قرآن پاک بغیر وضو کے بھی پڑھا جا سکتا ہے؟ آپ ٹیلی فون پر پڑھائیں، بہت عجب ہے. اگر کوئی اس طرح آپ سے قرآن پڑھنا چاہتا ہے تو موقع ملے پڑھا لے، کوئی حرج نہیں، ٹیلی فون پر ہی پڑھاتے رہیں. اور جو بلا وضو ہے نا وہ بھی ٹھیک ہے، بلا وضو آپ پڑھیں، صرف چھونا نہیں. اگر قرآن مجید کو ٹچ کرنا ہو نا کتاب کو پھر باوضو ہونا چاہیے، ورنہ زبانی یاد ہے پڑھ دیں. البتہ ایک حالت میں نہیں پڑھ سکتے زبانی کہ آپ کو غسل کی حاجت ہے، نہانے کی حاجت ہو، اتنے ناپاک ہیں، پھر نہائے بغیر نہیں آپ قرآن مجید پڑھ سکتے. بے وضو سے ہونا تو پھر بشک ہاتھ نہ لگائے پڑھتے، کوئی بات. انڈیا سے ایک دوست پوچھتے ہیں مولانا صاحب کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز جنازہ ہوئی تھی وہ تو کیسے ہوئی تھی؟ نبی علیہ السلام کی نماز جنازہ جس طرح ہماری ہوتی نہ کوئی امام بنے، صفیں باندھیں، پھر 4 تکبیریں یا زائد تکبیریں، یہ کوئی نہیں ہوا. نہ کوئی امام بنا، نہ کوئی اس طرح کا جنازہ ہوا. بس یہی کتابوں سے پتہ چلتا. کوئی مسند تو نہیں ہمارے تک رپورٹ پہنچی کیا ہوا کیا نہیں، مگر جو پہنچی وہ یہی ہے کہ 10 آدمی کی گنجائش تھی. حجرہ مبارکہ میں آپ کی لاش مبارک تھی، وہاں 4 پائی پڑی تھی، 10 آدمی جاتے تھے، درود شریف پڑھ کر نکلتے جاتے، پھر اور 10 گئے، پھر اور اس طرح بہت عرصہ ہوا، ایک دن ایک رات اگلا دن بھی، کیونکہ آبادیوں سے بھی لوگ آئے تھے، جہاں جہاں خبر ہوئی آتے گئے. یہ درود شریف پڑھ کے. جی ایک دوست پوچھتے ہیں کہ آج کل اب میں وہ درود شریف پڑھ دوں، میں نے کہا کہ مستند نہیں ہم تک کوئی ریکارڈ اس بارے میں پہنچا. سب علماء حیران ہیں کہ یار کوئی سمجھ نہیں آئی کہ کیوں نہیں ہوئی یہ بات. کوئی کہتے ہیں خلافت کا بھی فیصلہ نہیں ہوا تھا، کوئی کہتے ہیں کچھ نہیں، خلافت کا بھی ہو گیا تھا جنازے کے موقع تک. سمجھ نہیں آ سکتی کیوں نہیں لوگوں نے یہ نماز جنازہ پڑھی. کوئی کہتے ہیں نبی کو ضرورت ہی نہیں نماز جنازہ، یہ بھی غلط بات. نبی کے لیے ہم دعائیں کرتے ہیں، درود شریف میں رحمت کے محتاج تو سب ہیں، کون رحمت سے مستغنی. تو درود شریف جو حضرت علی رضی اللہ کے بارے میں آتا نا کہ وہ کھڑے تھے، جو لوگ آتے تھے ان کو وہ پڑھاتے تھے، وہ پڑھ کر چلے جاتے. درود شریف آپ نوٹ کر لیں، سند کو چھوڑیں. درود آ رہا بہت عمدہ درود ہے، اگر 7 مرتبہ صبح 7 شام پڑھیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی برکتیں اور انوار بہت ہیں. ایسا درود شریف جو علی علیہ السلام نے اسے پڑھا اور لوگ پڑھ کر ساتھ ساتھ دہراتے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلاۃً تکون لک رضا ولحق ہی ادا وآتہ الوسیلۃ والمقام المحمود الذی وعدتہ واجزہ برحمتہ افضل ما جزیت احد من انبیائک یا ارحم الراحمین. ایسے آپ فضل فرما، ایسی کسی نبی کو جو تو نے بدلہ نہیں دیا وہ ہمارے نبی کو دے، ایسا ہمارے ساتھ احسان کر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلاۃً، ایسا درود تکون کر جس سے تو بھی خوش ہو جائے اور حضور والے حق کے ادا، حضور کا حق بھی ادا ہو جائے. وآتہ الوسیلۃ والمقام المحمود الذی وجزہ عنا افضل ما جزیت احد نبی من امتہ وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین والشہداء والصدیقین وجمیع عباد اللہ الصالحین. سارے نبیوں پر بھی ہو گیا کہ سب نبی صدیق سب ان پر بھی اللہ صلوات کر. جی تو چلو یہ ریکارڈ میں آگے اگر کسی کو توفیق ہوئی لکھ لے اور یاد کر لے. جی مولانا صاحب ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ میں نے آج کل اعتکاف والوں کے ہاں آنا جانا شروع کیا ہے. مجھے تجسس ہوا کیونکہ میں نے بہت سی باتیں سن رکھی تھیں. میں نے وہاں جو مشاہدہ کیا اس میں سگریٹ پینا، ہنسی مذاق کرنا، نوجوانوں کا رات کو باہر چلے جانا اور سینما بینی کر کے واپس آ جانا، اکٹھے ہو کر کھانا کھانا اور اس میں گپیں ہانکنا، یہ تمام اعمال آج کل اعتکاف میں ہو رہے ہیں. مجھے بتائیے کیا یہ اعمال ان کی اجازت شرع شریف نے دی ہے اور اعتکاف کی روح کیا ہے؟ دوسرا اس میں یہ بھی بتا دیں کہ اعتکاف میں کیا کیا اعمال کیے جائیں جو اعتکاف مقبول ہو جائے. یہ جو کچھ بتایا نا کہ یہ لوگ کرتے ہیں، ان سے میری یہی التجا ہے کہ خدا کے لیے یہ مسجدوں کو چھوڑ کر اپنے گھروں میں جا کر آرام کریں. یہ گپے ہانکنا اور سینمے دیکھنے اور سگریٹ پینا
کیوں یہ بدکاری کا کام مسجد میں کرتے ہیں؟ چھوڑ، ایسے اعتکاف کا کیا فائدہ؟ کوئی نہیں، بڑے بڑے نیک لوگ چیختے ہیں، صدیاں پہلے چیخے، کیونکہ لوگوں نے یہ بنا لیا تھا کہ بیٹھ کر صرف تفریح اور خوش گپیاں، تو یہی لکھا ہوا ابن قیم بھی لکھتے کہ کیا فائدہ یار، یہ اعتکاف تو یہی تھا کہ آپ ایک کمرے میں بیٹھے سمجھتے قبر میں ہوں، کوئی نہیں میرے پاس، بس میں ہوں اور میرا اللہ۔ عمل جو کرنے وہی، قرآن مجید پڑھیں، نفل نمازیں پڑھیں، درود شریف، استغفار، سو بھی رہیں تو کوئی بات۔ جی، ایک دوست پوچھتے ہیں مولانا صاحب برائے مہربانی یہ بتا دیں، کچھ لوگ کہتے ہیں ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنا چاہیے، کچھ کہتے ہیں 2 ہاتھ سے سنت ہے، میں تو شدید کنفیوژن کا شکار ہوں، ہاتھ ہی ملانا چھوڑ دیا ہے۔ یہی نتیجہ نکلنا تھا، 2 ملاؤں میں مرغی حرام، اس نے کہا حلال ہے یہ حرام، ملا جھگڑ پڑے مرغی حرام ہو، اب مصافحہ ہی چھوٹنا تھا۔ کوئی کہتا ہے ایک ہاتھ سے نجائز ہے، کوئی 2 سے۔ صحیح بات یہ کہ ایک ہاتھ سے کرنے سے گزارا ہو گیا، مگر یہ زیادہ طریقہ عیسائیوں کا ہی، ہمارے یار عزیز ذکر کرتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے جو لکھا نا کہ عبداللہ ابن مبارک نے ملائے ہاتھ، تو دونوں ملانے، بالکل ہاتھ کے خوب گھسے ہوئے، یہ نہیں انگلیوں کے سرے پکڑے ہوئے، بعض شیعہ دوست بھی یہاں ہیں، یہ کوئی نہیں، اندر گھسا ہے پکڑے اور ہلائیں بھی، تاکہ ادھر یہ ہلے اور ادھر گناہ چڑھ جاتا، محبت۔ ماشاء اللہ، اس 2 ہاتھ۔ مسافر میں گرم جوشی دکھانی چاہیے۔ اب ایک بات میں کہہ دوں، یہ ہمارے دوست کہتے ہیں کہ وہاں ید کا لفظ آتا، آپ یہ دیکھ لیں، یہ مولوی نذیر صاحب میرے بھائی بیٹے، علم بھی ہونا چاہیے آپ میں، جو چیزیں انسانی جسم میں نا ایک سے زیادہ، وہ جنس کہلاتی ہے، کہ پورا آئے گا نا گروپ ہی، وہاں ایک بھی آئے گا نا کہ اپنے ہاتھ، جیسے آتا ہے مسلم من سالم المسلمون من لسان ید، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے لوگ محفوظ رہے، لفظ یاد ہے۔ اب کیا مطلب ایک ہاتھ سے محفوظ، دونوں سے تھپڑ مار رہے نہیں، مطلب ہاتھ ایک ہوں یا 2، اس لیے جب ہاتھ ملایا نا، ہاتھ جتنے ہیں نا، اگر زیادہ بھی ہوتے سب آ گئے، یہ اس میں جنس ہوتا ہے، اس کے لیے واحد نہیں ہوتا کہ ایک بولا گیا، یہ میرے ہاتھ کا کھیل ہے، جی، دونوں ہاتھوں سے کیا گیا، خوب اچھی طرح ملایا گیا۔ مولانا صاحب، جس شخص کو زکوٰۃ دی جاتی ہو مگر وہ شخص 2 یا 3 تولے سونا بھی رکھتا ہو، یا 50,000 روپے یا 60-70,000 روپے کی مالیت اس کے پاس پہلے سے ہو، تو کیا ایسے شخص کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں اس کی مالی حالت دیکھتے ہوئے؟ مالی حالت اگر کسی وجہ سے اس کی جو ہے نا پتلی ہے، ایسے چکر میں آ گیا کہ 2-3 تولے بھی کچھ نہیں بنا سکتے، کوئی قرضہ آ گیا، کچھ اور مصائب آ گیا، تو آپ اس کو دیں۔ اسی لیے 7.5 تولے ہضم کرو، انہیں اس سے نیچے تو ہے وہ شریعت میں غریب ہی شمار ہوتا، 7.5 تولے پر جا کر وہ غنی شمار ہوتا، اس سے کم تولے ہے نا فقیر ہی، وہ اسلام میں غنی نہیں ہے، دینا چاہیے اس کو، وہ بھی سوچے کہ اگر میرے باقی کو مجبوری لے، ورنہ خام خواہ دلیل کیوں ہونا، حاجت مند ہو تو دے دیں اس کو۔ سویڈن سے ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب، ہم آپ کا پروگرام سن رہے تھے جس میں آپ نے زکوٰۃ کے مصارف بتائے، لیکن ایک چیز کی وضاحت اس میں آپ نے نہیں کی، وہ یہ کہ یہاں پر یہ بحث شروع ہے کہ مسجد کو زکوٰۃ نہیں لگتی، تو کیا یہ مسجد کو، اس کے لیے کوئی سنت میں یا حدیث میں کوئی ذکر ہے کہ مسجد کو زکوٰۃ نہیں لگتی؟ کیا مسجد کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ یہ اسی طرح علماء نے نا بہت سے مصارف کے بارے میں ایسی باتیں کہیں جس کی وجہ سے سارا نظام خراب ہو گیا، مساجد کو دیں، مدرسوں کو دیں، جہاں جی چاہے دیں، سب ٹھیک ہی، یہ جو مد اس میں آ گئی نا وفی سبیل اللہ، اس کو اللہ نے کوئی محدود نہیں کیا، اس لیے نواب سیدی کی طرح امام شوکانی کہتے ہیں یار فی سبیل اللہ کو کس نے کہا کہ صرف جہاد لکھی گئی؟ اگر دین کا علم کوئی لوگ پڑھ رہے ہیں، کتابیں چاہیے طالب علموں کے مدرسے کے لیے اخراجات جی وہ بھی ٹھیک ہے، مسجد کسی علاقے میں نہیں وہ بنانی، یہ سب فی سبیل اللہ، جو کسی کا ذاتی کام نہیں، یہ اللہ کی رضا کے سارے کام، کھول کر بنا المساجد لکھا گیا کہ مسجدیں بنائی جائیں، ہم بھی یہ مسجد بنانا چاہتے ہیں، اس لیے کوئی دوست اگر تعاون کرے تو بالکل اس کو ٹھیک ٹھاک کرنا، مسجد جو ہے نا اس میں بھی بہت کمی ہے۔ اب میرا ہی حجرہ کتاب میں کس طرح اوپر نیچے رکھی ہے، کوئی حال نہیں کتابوں کا، اگر کوئی اچھے طریقے سے کمرے بنے، کتابیں باقاعدہ ٹھیک ہے، تو یہ بالکل بڑے بڑے علماء جو لکھ کے بنا المساجد کہ مسجدیں تعمیر کرنا بھی زکوٰۃ میں سے بالکل درست۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں، مولانا صاحب سویڈن سے پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب، ہم یہاں پر جو جاب کرتے ہیں وہاں پر ہماری سیلری میں سے 33%
یہ گورنمنٹ اپنا ٹیکس کاٹ لیتی ہے، اس کے بعد پھر کیا ہم یہاں پر الگ سے اپنے پیسوں کی زکوٰۃ بھی دیں؟ جو ٹیکس وغیرہ انہوں نے کاٹ لیا نا وہ دفع ہونے دیں، وہ حکومت کے اپنے قانون ہیں، وہ چلے گیا، باقی جو آپ کے پاس بچا ہے نا اس میں سے نکال دی، جو انہوں نے لے لیا نا وہ گیا، چھوڑے اس کو، جو آپ کے پاس رہنے دیا نا انہوں نے اس میں سے 40%۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں مولانا صاحب مجھے یہ بتا دیں کہ سب سے پہلے فرقہ بندی کب شروع ہوئی؟ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں تو وحدت ہی تھی، کیا صحابہ کرام نے سب سے پہلے فرقہ بندی شروع کی؟ ہاں انہی کے دور میں ہو، بدقسمتی سے نا سیاست نے ہمارا حال مندہ کر دیا، جب آپس میں جھگڑے ہو گئے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں فساد ہی فساد ہو گیا، کسی نے ان کو خلیفہ مانا، کسی نے بغاوت کر دی، کچھ ان کے حامی ہو گئے، کچھ مخالف ہو گئے۔ اب اس زمانے میں پروپیگنڈا کا ہتھیار دین ہی تھا، ویسے تو باتیں نہیں تھی، دین کا حوالہ دے کر انہوں نے علی رضی اللہ عنہ کی شان میں بنا لی کہ حضور انہیں مقرر کر گئے تھے، وہ شیعہ ہو گئے کہ حضور تو خود اس کو خلیفہ بنا گئے تھے، اس لیے ابو بکر عمر جو ہے نا سب غاصب ہیں، ظالم ہیں، انہوں نے حضور کے وہ شیعہ ہو گئے، ایک طرف وہ نکل گئے، دوسرے طرف خارجی ہو گئے جنہوں نے کہا علی سے بڑھ کر کون تھا اس زمانے میں، صحیح خلیفہ تھا، مگر اس نے جو ثالثی مانی نا معاویہ کے ساتھ، اس سے یہ بھی خلیفہ نہیں رہا، اس کو ڈاؤٹ ہو گیا کہ میں خلیفہ نہیں، کیا ثالثی اس سے کرنی تھی، یہ باغی تھا، سر اڑانا تھا، وہ علی رضی اللہ کی فوج سے نکلے، تھے بڑے نیک، بہت نیک لوگ تھے، کسی کی مسواک بھی بغیر ذات نہیں ہوتے، خارجی جو ہم کہتے ہیں نا آپ کی حکومت سے نکل گیا، ورنہ ان کا تقویٰ دینداری بہت، وہ حضرت علی کے بھی خلاف ہو گئے کہ کیوں ثالثی مانی، کیا ان سے ثالثی کرنی ہے، یہ باغی ان کے سر اڑانے چاہیے جی۔ تو یہ تینوں گروہ جو ہے نا سنی، شیعہ اور خارجی اکٹھے پیدا ہوئے، جب نہیں تھے کوئی نہیں تھے، جب بنے ہیں سیاست کی بنا پر بنے، جنہوں نے کہا علی چوتھے نمبر پر صحیح خلیفہ وہ اہل سنت ہو گئے، جنہوں نے کہا پہلے دن سے یار یہی خلیفہ ہے، باقی جو بنے غاصب ظالم ہے وہ شیعہ ہو گئے، جنہوں نے کہا نہیں خلیفہ ٹھیک تھا مگر اس نے ثالثی مان کر اپنی پوزیشن مشکوک کر لی وہ خارجی ہو گئے، سیاست کی بنیاد پر یہ گروہ بنے، بعد میں دینی باتیں ساتھ ملا دی۔ جی ایک صاحب پوچھتے ہیں تابوت سکینہ اور ہیکل سلیمانی یہ دونوں کیا چیزیں ہیں، ذرا اس کے بارے میں کچھ وضاحت فرما دیں۔ ہیکل سلیمانی تو وہ مسجد ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنائی تھی، بہت بڑی مسجد تھی، مسجد اقصیٰ بھی ہم اس کو کہتے ہیں، وہ مسجد سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کی، وہ ہیکل سلیمانی کہلاتا ہے، ہیکل بات گاہ کوئی کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کی بنائی ہوئی بات گاہ۔ اور تابوت سکینہ 3 مسجدیں دنیا میں سب سے اعلیٰ نا سلیمان علیہ السلام کی وہ مسجد اور مدینہ کی مسجد نبی علیہ السلام کی اور مکہ کی مسجد، تین خدا کے نبیوں نے بنائی، ابراہیم علیہ السلام نے، رسول اللہ نے، ادھر سلیمان علیہ السلام، ان کا درجہ باقی مسجدوں سے اعلیٰ، باقی صرف کسی مسجد کے لیے جانا نا کہ دہلی کی دیکھنی وہ سیر سپاٹا الگ ہے، اگر جائیں نا ثواب کے لیے تو گناہ گار ہوں گے آپ، ان مسجدوں کو کیا وہ سب کی برابری جیسی ہمارے محلے کی ایسی دہلی کی ہے، یہ 3 مسجدیں اعلیٰ، مسجد نبوی، مسجد اقصیٰ اور مسجد حرم، مسجد حرم میں 1,00,000 نماز کا ثواب ہے، مسجد نبوی میں 1000 کا، 50 نہیں کہنا، 50 بھی کئی حدیثوں میں لکھا ہوا وہ نہیں صحیح ثابت، 1000 اور مسجد اقصیٰ 250، 250 نماز، 250، 1000 اور 1,00,000، اتنا فرق ہے نمازوں میں۔ ماشاء اللہ۔ تابوت سکینہ کے بارے میں ذرا بتا دیں، اس میں کیا تھا تابوت میں؟ تابوت سکینہ جو تھا نا وہ ایک تابوت بنایا گیا تھا، اس تابوت میں تبرکات تھے، موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں جو عصا ہوتا تھا چھوٹا جو سام وہ بھی اس میں رکھا گیا تھا، تورات شریف کا ایک نسخہ بھی لکھ کر اس میں موسیٰ علیہ السلام نے رکھوا دیا تھا، جو من اور سلوا اترے تھے جو جنگل میں خوراک ملی اس کا بھی نمونہ تھا کہ امت دیکھتی رہ کر آپ کے کیا نام ہے، یہ ساری چیزیں اس تابوت میں نا ایک صندوق بنایا گیا تھا، بڑے اللہ کی نگرانی ہے کہ اتنا لمبا اتنا چوڑا، اس میں پھر وہ نا سب چیزیں تھی تبرکات، اس کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، محراب کی جگہ رکھا سارے اس کی طرف رخ کرتے تھے۔ مولانا صاحب آپ نے سوالوں کے جواب دیے، بہت بہت شکریہ۔ اسی کے ساتھ آج کا پروگرام ختم ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔